السلام علیکم ناظرین، آپ سید ڈیری دیکھ رہے ہیں، میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ آج ہم منہ سے بو آنے کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے اور آج کا آسان گھریلو علاج بتائیں گے۔ ایک دو مریضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ نظام کے بڑی بیماریوں کا تو ذکر ہو گیا ہے، لیکن ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی، اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ اس کا میں گھریلو علاج تو بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کا نظام ڈائجسٹو سسٹم وہ آپ کا خراب ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ آپ کھائے پہ کھاتے رہتے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہے۔ اگر آپ کی یہ عادت ہے تب بھی آپ کے منہ سے بو آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کھانا پینے کا ٹائم نہیں ہے، بے وقت کھانا کھاتے ہیں اور رات دیر تک جاگتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو بو ہو سکتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی وجوہات دیکھیں اور اپنی عادات ٹھیک کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نظام کی خرابی ہے تو معدہ انتڑیوں کا معائنہ اور معدہ انتڑیوں سے متعلق علامات تو نوٹ کرنی ہی ہیں، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ جو آپ کا پتا ہے کہیں اس میں پتھری تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا صفرا جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا انتڑیوں کی طرف، اور پھر آپ کے جو معدہ انتڑی میں خوراک ہے وہ تعفن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس تعفن کی وجہ سے پھر آپ کو کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اپنا کھانا ٹھیک رکھیں، آپ اپنے برش کرنے کا ٹائم بنائیں، آپ کھائے پہ کھائے نہ کریں، کھانے کے فوراً بعد دودھ یا پانی والی چیز، چائے والی چیز یہ استعمال نہ کریں، کھانے کے بعد چلنے پھرنے کی عادات کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ آپ گوشت خوری، پھر بوتل، برف، چاول، کیلے، ان چیزوں کو مکس نہ کیا کریں، اور اپنی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ سبزیوں میں زیرہ سفید اور ہلدی ڈال دیا کریں تاکہ یہ آپ کو تعفن کے مسائل سے بھی بچائے۔ اور اگر آپ نے یہ تشخیص کر لی ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو آپ لیٹ سوتے ہیں تو جلدی سوئیں۔ اگر آپ کھائے پہ کھاتے ہیں تو آپ کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، بار بار کھا لیں، واک شاک کریں، کھانے پینے کی عادات ٹھیک کریں، ٹائم ٹھیک کریں، وزن کم کریں، اپنا خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ پھر بھی میں آپ کو ایک دو نسخے دے رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ معدے میں جلن ہے اور معدہ ہی خراب ہے، تو پھر آپ نے تو اس میں سوزش ہے تو تخم کاسنی اور زیرہ سفید یہ آپ نے ہم وزن لینا ہے اور اس کو صاف کر کے پیس لینا ہے۔ چائے والا چمچ صبح دوپہر شام آپ نے تازہ پانی کے سے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کا معدہ تو ٹھیک ہے لیکن انتڑیاں اور پورا نظام ایسا ہے کہ اب بہت زیادہ منہ سے بو آ رہی ہے، تو تب آپ ایسا کریں کہ آپ اجوائن، دیسی سونف، زیرہ سفید اور میتھرے یہ آپ ہم وزن لے لیں، ساری چیزیں اس کو پیس لیں، اور آپ اس کا چائے والا چمچ صبح دوپہر شام اور کھانے کے آدھا سے 1 گھنٹے تک کے وقفے کے بعد آپ لیں اور تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے سے انشاءاللہ آپ کو منہ سے بو نہیں آئے گی۔ لیکن دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر تو معائنہ کریں ہی کہ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں، آپ کی روٹین کیا ہے، اور اپنی ادویات بھی نوٹ کریں، اپنی عادات بھی اور کھانے پینے کی چیزوں کو بھی، اور کھانا کھا کر پھر اوپر سے چیزیں نہ کھائیں۔ اور ادھر یہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک مریض ملا تو اس نے بتایا کہ میں رات کو دودھ میں گڑ ڈالتا ہوں، میں کھجوریں کھاتا ہوں، میں منقع کھاتا ہوں، میں بادام کھاتا ہوں، یہ بھی سارا کھانے کے بعد، اور پھر میں سو جاتا ہوں، اور پھر خیر سے اس کا جو پیٹ تھا وہ ڈھول کی مانند تھا۔ تو آپ نے پیٹ کو ڈھول نہ بنائیں، ڈھول نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں کہ اس کے اندر ایک نظام ہے ہماری خوراک کی پوری نالی کا، جس میں معدہ، انتڑیاں اور جگر کا کردار ہے، ہمارے لعابدین کا کردار ہے۔ تو آپ جو اپنے جسم کے اندر چکی لگی ہوئی ہے اس کو بھی پراپر کام کرنے دیں۔ کوئی بھی چکی ہے، کوئی بھی تھریشر ہے، اس میں ہم جو مواد ڈالتے ہیں ہم اسی گنجائش کے مطابق ڈالتے ہیں، لیکن ہم نے پیٹ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ اندر کوئی ایسی چھری ہیں کہ بس کھایا پیا اور فوراً ہضم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ پہلے کر لیں، پھر ادویات سے، کہوا جات سے، غذاؤں سے، سب سے مدد لے لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔